السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کھرا سچ۔ میرا نام مبشر لقمان ہے اور ایک اور مہنگائی کا بم گرنے والا ہے۔ پیٹرول 10 روپے اور ڈیزل بہت زیادہ مہنگا ہونے والا ہے۔ یہ کیا پی ڈی ایم کی حکومت کے پیٹے میں جائے گا کہ نگران حکومت جس نے ابھی پوری طرح قدم بھی نہیں جمائے ان کے پیٹے جائے گا؟ بہرحال جو بھی ہے، یہ عوام کے لیے تو اچھی خبر نہیں ہے۔ عوام کے لیے آگے کیا کیا خبریں آ رہی ہیں یہ ہمارے آج کے مہمان ہمیں بتائیں گے، لیکن فیکٹ آف دا میٹر ہے کہ اس وقت لوگوں کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ حکومت کس کی ہو، پیپلز پارٹی کی ہو، نون لیگ کی ہو، پی ڈی ایم کی ہو، تحریک انصاف کی ہو، جے یو آئی کی ہو۔ وہ چاہتے ہیں ان کو کون ریلیف دے گا، اور یہ نگران وزیر اعظم کے اوپر اور ان کے آنے والی کابینہ کا ایک بہت بڑا امتحان ہوگا۔ نگران وزیر اعظم کے خلاف آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ ہیں کافی ذرا زیر لب، ان کے اوپر بیانات بھی آ رہے ہیں۔ اس کی ایک وجہ تو سمجھ آتی ہے کہ ان کا تعلق بلوچستان سے ہے۔ نہ وہ کو سردار ہیں، نہ وہ کو وڈیرے ہیں، نہ وہ کو نواب ہیں۔ وہ ایک متوسط گھرانے کے عام شہری ہیں، عام پاکستانی ہیں، جنہوں نے نیچے سے سفر کیا اپنی کریئر کا اور اوپر تک آ گئے وہ، اور سینیٹر تھے اس سے پہلے باپ پارٹی کے، اور پھر سینٹ سے انہوں نے استعفیٰ دیا اور اب وہ نگران وزیر اعظم کے طور پہ میٹنگز کر رہے ہیں۔ انہوں نے حلف اٹھا لیا، سب کے سامنے ہے۔ صدر پاکستان نے کئی بلز جو ہیں ان کے اوپر سائن کرنے سے انکار کر دیا، ان کو واپس بھیج دیا۔ اب ان کا کیا مستقبل ہے اس کا نہیں پتہ، لیکن ساتھ ہی سپریم کورٹ آف پاکستان بہت ایکٹیو ہو گئی ہے، اور وہ کیسز جو وہ حکومت کے ہوتے ہوئے جن کے فیصلے نہیں ہو رہے تھے، اب ان کے فیصلے آنا شروع ہو گئے۔ ایک اور اہم کیس 18 تاریخ کو لگ گیا ہے۔ کیا ہونے جا رہا ہے پاکستان کے ساتھ؟ نصر اللہ ملک میرے ساتھ ہیں، عبدالقادر بلوچ بھی ہیں، پھر کے بعد جوائن کریں گے شیخ رحیل اصغر اور حافظ حمداللہ صاحب بھی مجھے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ عبدالقادر بلوچ صاحب، کیا ہو رہا ہے جی پاکستان میں؟ عوام کو کب کوئی بہتر خبر ملے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مبشر بھائی، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ عوام کو کوئی ریلیف ملنے والا ہے۔ ساری میری آواز واپس آ رہی ہے مجھے گونج کے، بالکل اس کو ذرا ٹھیک کر لیتے ہیں۔ آپ بولیں۔ جی، میں عرض کر رہا تھا کہ ابھی ٹھیک ہو گیا۔ جی، میں کوئی ریلیف نہیں دیکھ رہا ہوں، کیونکہ آئی ایم ایف کے ساتھ جس قسم کی کمٹمنٹ کی گئی ہے اور جس قسم کی کارروائی کی جانی ہے، ہمارے پروڈکشن میں، انڈسٹریل سیکٹر میں اوور نائٹ کوئی بڑے انقلابات یا کوئی بہت بڑے چینجز کا امکان نہیں ہے۔ ایگریکلچر سیکٹر ایک ایسا سیکٹر ہے جہاں پر فصلیں اگر آ جائیں یا سبزی وغیرہ، یہ تھوڑے سے ان کی قیمتیں اوپر نیچے ہو سکتی ہے، لیکن باقی کوئی میجر قسم کی ریلیف ایکسپیکٹ کر لینا، گو کہ شہباز شریف صاحب نے پوری کوشش کی اس کی حکومت نے، اور 11 پارٹیوں کی حمایت ان کو حاصل تھی، اور ان کی مستقبل کا دارومدار اس پر تھا کہ وہ ڈیلیور کر سکے اور کچھ ریلیف پبلک کو دے، لیکن ڈسپائٹ دیئر بیسٹ ایفرٹس وہ کوئی ریلیف نہیں دے سکے، قیمتیں بڑھتی گئی۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ تو کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں بھی ٹیکنوکریٹس اپنی جگہ پہ اڑ جائیں گے، وہیں پر رکنے کی کوشش کریں گے جو بھی انہوں نے ٹارگٹ سیٹ کیے۔ آئی ڈونٹ تھنک کوئی بہت بڑا چینج جانے والا ہے، اور میرے خیال میں ہمیں اپنے بیلٹس کو ٹائٹ کرنا پڑے گا اور انتظار کرنے کی ضرورت پڑے گی تاکہ الیکشنز ہو جائیں اور اس کے بعد کوئی۔ عبدالقادر بلوچ صاحب، پرابلم یہ ہے کہ عوام تو بیلٹ ٹائٹ کر لے گی، بلکہ عوام کی تو کئیوں کی بیلٹ اتر ہی گئی ہیں بالکل، اب ان کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں کو ٹائٹ کرنے کو۔ حکمران کب اپنی عیاشیاں جو ہیں کم کریں گے؟ اب صرف پروٹوکول کم کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، یہ سرکاری گھر جو ہیں، سرکاری گاڑیاں، اور یہ جو بچے ہم دیکھتے ہیں ان کے سرکاری گاڑیوں پہ، یہ گلگت اور بلتستان کہاں وہ لے کر گئے ہوتے ہیں، یہ عیاشیاں کب ختم ہوں گی؟ بالکل مبشر صاحب، آپ نے 100% صحیح بات کی۔ اگر اپنا صرف فیول کا، پیٹرول اور جو ڈیزل جو گورنمنٹ کی گاڑیوں میں استعمال ہوتا ہے، جو پولیٹیکل لوگ استعمال کرتے ہیں، گورنمنٹ ملازم استعمال کرتے ہیں، یہ جو فری میں ہم لوگ گیس استعمال کرتے ہیں اور بجلی استعمال کرتے ہیں، اس کے علاوہ بہت بڑے بڑے مینشنز جس میں ہم رہائش کرتے ہیں، یہ چھاؤنیاں جو شہروں کے درمیان میں بنے ہوئے ہیں، سینکڑوں ایکڑز کے اوپر، ہزاروں ایکڑ ان کے قبضے میں، ریلوے کی بے شمار پراپرٹیز پڑی ہوئی ہیں، وہ بھی ویسٹ ہو رہی ہیں، اور وہاں پر ان کے اوپر وہ جا کے کئی مرتبہ لوگ قبضہ کر لیتے ہیں اور کارروائی ہوتی ہے۔
اگر ہم لوگ کوئی انقلابی قدم کوئی اٹھانا چاہے, حکومت ڈیلیور کرنا چاہے, ہمارے پاس وسائل کی کمی کوئی نہیں ہے. مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہم لوگ صحیح طور پر کام کرنا نہیں چاہتے. ایک اسٹیٹس کو کا ایک حساب کتاب ہے, پچھلے 76 سال سے اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں کہ بس ٹھیک ہے, بڑے بڑے بنگلے ہوں اور گاڑیاں ہوں, اور ایک کے گھر میں ایک گاڑی اتھرائز ہے تو 10 گاڑیاں ہوں, بیگمات علیحدہ استعمال کریں. فیول کا لوٹ مار ہے, بجلی کی چوری ہو رہی ہے, گیس کی چوری ہو رہی ہے, اور بڑے بڑے جگہوں میں رہنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کو مینج کرنے کی ضرورت ہے. چاہیں تو بہت کچھ کیا جا سکتا ہے, لیکن اگر شہنشاہوں کی طرح رہتے ہیں, انداز تو ہیں تو فقیر, اور فقیرانہ انداز کی بجائے ہم شاہانہ انداز ہم لوگوں نے اپنایا ہوا ہے. آپ کے ہمارے دعوتوں کے اوپر جو کھانے وانے ہوتے ہیں اب دیکھیں نا. بالکل, ابھی یہ جو شہباز شریف صاحب نے کھانا کیا تھا اس کے اوپر جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے. جو انہوں نے پتہ نہیں 28 قسم کی ڈشز وہاں پہ تھیں ارکان اسمبلی کے لیے. اینی وے, آپ کے نگران وزیر اعظم کا تعلق, مائنڈ سیٹ ہے ہماری. مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ دوسروں کا پیسہ کھاؤ, اپنے پیسے کا کھائیں, جتنی مرضی ڈشیں کھائیں, کوئی پرابلم نہیں ہے. نہیں, دوسروں کا پیسہ ہے, بالکل دوسروں کا. اپنا پیسہ اپنے بہت پیارا لگتا ہے اس میں. تو یہ مجھے بتائیے گا قادر صاحب کہ ہمارے پاس آپ کے صوبے سے ہیں نگران وزیر اعظم, تو کچھ زیادہ خوشی نہیں مجھے لگ رہی وہاں پہ, جیسے مینگل صاحب کا بیان آ گیا پبلکلی. یہ کیا بیک گراؤنڈ ہے اس کا؟ مبشر, آپ نے ابتدائیہ میں جو بات کی نا وہ اس کی کافی ریلیونس ہے. یہ انفارچونیٹلی ہمارے یہ جو بلوچستان میں اب تک جو حکومتیں ہوتی رہی ہیں, زیادہ تر یہ اوپر والے طبقے کے جو سردار نواب اور ملکوں وغیرہ کی, تو یہ کامنر جب آ جاتے ہیں تو ان کے اوپر لوگوں کے اس قسم کے انگلیاں اٹھتی ہے. کوئی وجہ نہیں ہے سردار صاحب کی ناراض ہونے کی, ان کو موقع دیا جانا چاہیے. اور ان کے اوپر اتفاق جب ہو گیا ہے, پی ڈی ایم کے تمام پارٹیوں کا اتفاق ہے اور پی ٹی آئی کا اتفاق بھی آ گیا ہے, اب تو یہ کانسنسس کا ایک وزیر اعظم بنے ہوئے ہیں, اور اس کو موقع دیا جانا چاہیے بجائے اس کے کہ اس کے ڈیلیور کرنے اور کرسی پہ بیٹھنے سے پہلے آپ اعتراضات کر لیں, تو یہ بڑی زیادتی ہے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ ان کے ہاتھ میں, ان کے ہاتھ میں کیا ہے, الیکشن. تو اس کا بنیادی تو رسپانسبلٹی ان کی ہے کہ الیکشن کرائے اس ٹائم میں جو ان کو دیا ہوا ہے. الیکشن کروانا ان کی ذمہ داری نہیں ہے, ان کا کام ہے الیکشن کے لیے وسائل پیدا کر لینا, وہ انوائرمنٹ پیدا کر لینا جس میں الیکشن کمیشن الیکشن کو شفاف, ایماندارانہ طریقے سے اور ایک فیئر طریقے سے وہ کر دے اور رزلٹ آئے. یہ اس سے بھی ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ اعتبار کیجیے اس کی وجہ سے کسی پارٹی کا رستہ بلاک ہو جائے گا, آئی ڈونٹ تھنک اس کی کہیں پر پروویژن ہے. وہ تو الیکشن کمیشن ٹوٹلی انڈیپینڈنٹ ہے. ان کا کام میں نے بتایا نا کہ وہ جو حکومت جیسے چل رہی تھی, ابھی پہلے تو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی, اس کو تو سپورٹ پی ٹی آئی کی بھی ہے, تو اس کے لیے حکومت چلانا. اور پھر دوسرا سب سے بڑا ایڈوانٹیج ان کو یہ ہے کہ ایکسپرٹ بیسٹ آف دا بیسٹ کی سروسز ان کو اویلیبل ہے. پورے 24 کروڑ پاکستانی عوام میں سے وہ اپنا 15-20 آدمی بیسٹ پاسبل وہ سلیکٹ کر سکتا ہے, اور ان کی قیادت کرتے ہوئے انشاءاللہ وہ جو گاڑی جس ڈگر پہ چل رہی تھی اس طرح سے گاڑی کوئی چلائے گا. اور یہ پالیسی میٹرز پہ کوئی آپ کو پتہ ہے چینجز نہیں لا سکتا ہے, کوئی بڑے چینجز. اور بس ایک صرف اس سے ایکسپیکٹیشن ہے, قانون میں تھوڑی بہت انہوں نے تبدیلیاں لائی کہ وہ آئی ایم ایف سے جو کمٹمنٹ کیے ہوئے ہیں اس میں کوئی دائیں بائیں نہ کیا جائے, وہاں پر جو کارروائی کی جانی ہے اس کو امپاور کیا گیا ایڈیشنل پاورز کے ساتھ جو چینجز لائے گئے. ملک صاحب کو اچھی خبر. مبشر صاحب, عبدالقادر بلوچ صاحب کے حوالے سے میری پہلے بھی ایک رائے ہے کہ انہوں نے اپنی رائے کا اظہار ہمیشہ بڑا پازیٹیو کیا ہے, اور آج پھر خوشی ہوئی ہے کہ انہوں نے بڑی بنیادی بات کی ہے. جو آپ نے آغاز کیا تھا کہ ہم متوسط طبقے کے کسی لیڈر کو ماننے کو تیار نہیں ہیں. عبدالقادر صاحب بلوچ ہیں, اور ہمارے ہاں پرابلم یہ رہی ہے کہ ہم بلوچ پختون کو نہیں ماننا چاہتا, پختون بلوچ کو نہیں ماننا چاہتا, سردار عام آدمی کو نہیں ماننا چاہتا, صنعت کار کسی غریب آدمی کی سیاست میں اس کی جو ہے انوائرمنٹ چاہتا نہیں ہے. بدقسمتی سے یہ جو اس وقت نگران سیٹ اپ پہ تنقید ہو رہی ہے انوار اللہ کاکڑ صاحب پہ, درست کہا آپ نے بھی اور عبدالقادر بلوچ صاحب نے بھی کہ ہم شاید اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ ہم اس سٹیٹس کو توڑنا نہیں چاہتے. یعنی ہم جب بات کرتے ہیں 76 سال گزر گئے,
ہم آج بھی بالکل درست بات ہے کہ ہم غریب ملک، غریب حکومت ہے، لیکن ہمارے اخراجات ایک عیاش جو ہے وہ ریاست والے ہیں. یعنی آپ اندازہ کریں یہ اس کون میں سی کوئی عیاش ریاست ہے جو ہماری طرح خرچ کرتی ہے؟ چلیں یہ وہی بتائیں. میں وہی کوئی بھی نہیں ہے. کوئی بھی نہیں کرتا. اور دوسری بات دیکھیں، غریب آدمی کیوں پس رہا ہے؟ غریب آدمی اس لیے پس رہا ہے کہ اس اشرافیہ نے 76 برسوں میں نہ آپ کا ریونیو بہتر کرنے کی کوشش کی، نہ ایگریکلچر پہ کچھ کام کیا، نہ صنعتی ترقی پہ کوئی کام کیا، نہ ملک کے اندر انفراسٹرکچر قائم کیا، نہ ایجوکیشن نہ پہ کیا، نہ ایجوکیشن پہ ہیلتھ کام کیئر پہ کیا. اور بنیادی طور پہ کون مرا؟ غریب آ کے مرا. آج پیٹرولیم مصنوعات بڑھا دو اور بھائی اب پیسے غریب پورے کہاں، کرو. اب تو متوسط میں گھرانے وہی کا آپ سے جو ہے عرض نا کروں. اس کا انتقال ہو چکا ہم ہے. چاہتے ہیں کہ جناب جب ضرورت پڑے پیٹرولیم مصنوعات بڑھا کے وہاں سے ٹیکس نکال لیں، جب چاہیں ٹیکس نیٹ بڑھا دیں اس میں سے پیسے نکال لیں. مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کے ہاں پی آئی اے، آپ کے ہاں سٹیل مل، یہ سارے ادارے خسارے میں چلتے رہے، کون پے کرتا ہے ان کا خسارہ؟ عام غریب آدمی. اس ملک کے اندر بجلی چوری ہوتی ہے مبشر صاحب، اور ہمیں فگرز اینڈ پہ دے دیے جاتے ہیں. اسار ڈار سے بھی کچھ روز پہلے بات کر رہے تھے کہ اتنی بجلی چوری ہوتی ہے، اتنے لائن لاسز ہیں. یار لائن لاسز سے بجلی چوری میں نے اور آپ نے روکنی ہے. حکومت کا کام ہوتا ہے نا بجلی چوری روکنا. اگر آپ بجلی چوری، گیس چوری، ٹیکس چوری نہیں روک سکتے تو عام آدمی سے پھر پیسے وصول کریں گے. اسی طریقے سے کبھی پیٹرول کی قیمت بڑھا کر، کبھی جو ہے آئی ایم ایف آپ سے کیا کہتا ہے؟ ہمیں آئی ایم ایف سے گلہ شکوہ کرنے کی بجائے ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے نا. آئی ایم ایف کہتا ہے بھئی آپ کے پاس 200 ارب روپے ہیں، آپ اپنے اخراجات 200 ارب کر دیں. یعنی اس سے زیادہ تو اس کی کوئی ڈیمانڈ نہیں، اس لیے کہ آپ ہمارے پیسے واپس دے سکیں. یعنی اس سے علاوہ آئی ایم ایف کو کیا ضرورت پڑی ہمارے اوپر مہنگائی کا بوجھ لانے؟ لینڈنگ ایجنسی ہے سر. اس لیے ہمارے ہاں آپ کی حکومت، آپ کی جتنی حکومتیں گزری ہیں، اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہیں کہ ان کی نالائکیوں کی وجہ سے، ان کی ذاتی اپنی خواہشات کی وجہ سے، خود غرضی کی وجہ سے آج غریب آدمی پس رہا ہے. عبدالقادر بلوچ صاحب، اب یہ مجھے بتائیے گا کہ آپ کے بلوچستان میں آپ کی پارٹی کو کیا مسائل ہو گئے؟ ایک دم لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں، جیسے پت جھڑ ہو گئی. پہلے جوائن کر رہے تھے جیسے کوئی پارٹی ہو رہی ہے وہاں پہ، اور اب جو ہے وہ لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی بالکل اکیلی رہ گئی ہے بلوچستان میں. میرے خیال میں تو کوئی ایسی ڈیولپمنٹ ملکوں بھائی ہوا نہیں ہے. اچھا، کون چھوڑ گیا ہے؟ آپ کے کتنے لوگ چھوڑ گئے جی؟ بزنجو صاحب چلے گئے، اور کوئی نہیں چھوڑ گیا. ابھی جو آ رہے تھے نا وہ بھی رک گئے نا. نہیں ابھی جو آ رہے تھے وہ تو رک گئے نا. سر وہ رک گئے. بزنجو صاحب 2 آدمیوں کے ساتھ آئے تھے. بزنجو صاحب نے کیبنٹ میں نہیں کی تھی. وہ جو 2 آدمی آئے تھے ان کی جگہ پہ آلریڈی لوگ آ چکے تھے ان حلقوں میں الیکشن کرنے والے. رؤف رند صاحب آئے تھے اور اصغر رند صاحب آئے تھے. جام کمال صاحب نے بھی کچھ کہا کو لایا جائے گا، اکبر آسکانی کو لایا گیا. جام صاحب میں سے یہ ان کا آپس میں مقابلہ ہوتا ہے، جام اور یہ ان کے بوتانیوں کا. ان میں سے ایک پارٹی میں رہتا ہے، دوسرا دوسری میں چلے جاتے ہیں. جام صاحب کا ابھی تک فیصلہ نہیں ہے کہیں جائیں گے نہیں جائیں گے. دیکھیں ذرا تھوڑا سا انتظار کریں، کیا پتہ. کیا یہ سچ ہے کہ مینگل صاحب کا جو خط ہے وہ میاں نواز شریف نے لکھوا کے دیا ان کو؟ اس بارے میں کمنٹ نہ کروں تو زیادہ بہتر ہے میرے خیال میں. مینگل صاحب تو انہوں نے بڑا مؤدبانہ طریقہ اور شائستہ زبان استعمال کیا. انہوں نے کہا جی گھر کے بڑے سے گھر کے چھوٹے شکایت کر سکتے ہیں. ہم نے گھر کے اندر شکایت کی ہے اپنے بڑوں سے، تو میرے خیال میں پھر وہ بڑے جواب دیتے. اس کا بیک گراؤنڈ تو آپ مجھے بتا دینا، کیا یہ سچ ہے کہ وہ خط لکھوایا گیا؟ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ایسی کوئی بات کی گئی. نواز شریف صاحب کے اوپر کوئی پابندی نہیں تھی. وہ اپنی رائے کو سیل تھرو کرا سکتے تھے. گورنمنٹ ان کے پاس تھا، ان کے بھائی کے پاس تھا. کوئی کمپلشن ان کے پاس ایسی نہیں تھی کہ وہ یہ کام کرتے. اور میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ جہاں تک کاکڑ صاحب کا تعلق ہے، کاکڑ صاحب کو اتنا طاقتور نہ سمجھا جائے. وہ لائک اینی ادر کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ویسے ہی کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہوں گے، لمیٹڈ پاورز کے ساتھ، اور اس رستے پر چلنے کے لیے جس کے تمام قواعد و ضوابط پہلے طے کیے جا چکے ہیں. اور جہاں تک رہ گیا ان کو چلانے میں مدد دینے کا اور مدد دینے والوں کا، میری سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان از آن ریکارڈ ٹو ہیو اپریشیٹڈ دی ایفرٹس. جس طرف اشارہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں
मगर उन्होंने जी मुल्क की इकॉनमी को बचाया, डिफ़ॉल्ट होने से बचाया उन्होंने। आर्मी चीफ की तरफ उन्होंने इशारा किया। अभी हर एक आदमी उस तरफ इशारा करने की कोशिश कर रहा है, खुल के बात कोई नहीं करता है। ज़रूरत है तो खुल के बात करें। उन्होंने बहुत कुछ किया है आर्मी रिफॉर्म में, मेरे ख्याल में अगर आर्मी चीफ इंटरवीन न करते तो मुझे तो नहीं लगता है, मेरे समझ के मुताबिक मुमकिन है, मुझे इतनी नॉलेज ना हो कि ये डिफ़ॉल्ट से बचना हमारा बड़ा मुश्किल था। वहाँ पर उन्होंने उनसे कमिटमेंट ली है। अब कादर साहब नॉलेज की बात हो रही है, तो जितनी मैं आता हूँ इस पे सर, जितनी नॉलेज मेरी है ना, उस नॉलेज में तो फरवरी मार्च में इलेक्शंस मुझे नज़र नहीं आ रहे। आपको आ रहे? देखिए मुबशर भाई, फरवरी मार्च पे मुझे बिल्कुल नज़र आ रहे हैं, मुझे बिल्कुल नज़र आ रहे हैं। उसकी वजह यह है कि साइंसेस की वजह से जो प्रॉब्लम क्रिएट हो गया, उसमें टोटल लग गए हैं 5.5 महीने। 3 महीने डिलिमिटेशंस के लिए और ऑब्जेक्शंस के लिए उनको रिमूव करना, इसके अलावा 1 महीना लगना है नॉमिनेशन पेपर्स, उनके ऊपर ऑब्जेक्शंस वगैरह और उनकी कार्रवाई को सॉर्ट आउट करना, और 1.5 महीने की ज़रूरत होती है इलेक्शन कैंपेन के लिए। तो ये फरवरी के एंड तक चले जाते हैं। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनली कोई गुंजाइश नहीं है इलेक्शंस को दाएं बाएं करने का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर अमल नहीं हुआ। यहाँ पर 30 दिन की बात थी, 60 दिन की बात थी, पंजाब और KPK वाली कहानी, वो नहीं हुआ उस तरीके से। अब क्या तरीका इख्तियार किया माजरत जाएगा, के साथ आपको आपके अच्छा बात लगे या को- बुरा लगे कादिर साहब, माजरत के साथ अगर सुप्रीम कोर्ट ने जब वर्डिक्ट दिया था, मई की डेट दी, तो 90 दिन की तो ड्यूरेशन सुप्रीम कोर्ट ने खुद वायलेट कर दी थी। उसके बाद तो ख़त्म हो गई बात। तो मुबशर भाई, इसी इन्वायरमेंट में हम लोग रह रहे हैं। इसी में हमारा रह ही रहे सुप्रीम कोर्ट है, हमारे सुप्रीम कोर्ट्स के जजमेंट्स हैं, और ये होता रहा है, इसी तरह से होता रहेगा। मैं तो यही होता कहूँगा। रहेगा। मैं क्या करूँ? शेख रोहेल असगर साहब ने हमें ज्वाइन किया। सर क्या अस्सलाम करें? वालेकुम, कौन हो? सर कैसे हैं आप शेख साहब? खैरियत से हैं? सर मेहरबानी सर, मेहरबानी सर। शेख साहब ये बताएं कि कोई अच्छी खबर है पाकिस्तानियों के लिए, गरीब आदमी के लिए, मुतवस्सित तबके के लिए आने वाले दिनों में? वैसे मैं आपको एक गुजारिश करूं, इससे बड़ी अच्छी खबर क्या हो सकती है कि आपका मुल्क उस टर्मोइल से निकल गया जो एक खतरा था। आप बता तो नहीं रहे थे, लेकिन एक खतरा तो था डिफॉल्ट का। आप तो माशाल्लाह आपका नहीं, 100% डिफॉल्ट था। ये तो डिफॉल्ट तो पता नहीं पैसे बच गए, ये मुझे नहीं पता। मैं तो वही अर्ज कर रहा हूँ, ये अल्लाह का करम है यार। मैं वैसे इसको, मैं किसी की कोई खास मुझे इसमें नजर नहीं आ रही, ये अल्लाह का करम हुआ है जो इस चीज से बच गया। लेकिन आपको मैं वही बात ये कर रहा था कि आपको तो मुझसे बहुत ज्यादा पता है कि अगर खुदा न खास्ता कोई ममालिक जो डिफॉल्ट करते हैं उनका हशर क्या होता है। ये लोग ना समझिए, इस तस्वीर को लोग दिखाते नहीं है कि ये तस्वीर भी दिखा देना किसी को कि ये किस नेच पे आपने इस मुल्क को छोड़ा और कितना बड़ा एक, मैं समझता हूँ, कुर्बानी दी गई है ना, सियासी कुर्बानी दी गई। और अगर आप फर्ज कीजिए उनको 6 महीने या साल और दे देते, फिर उसके बाद तो आप सदियों लगे रहते थे, आप ठीक नहीं कर सकते थे, इतनी बर्बादी हो जाती। नहीं खैर, आप 6 महीने दे नहीं सकते थे उनको, उसकी वजह कि 2 महीने के बाद उन्होंने मुल्क को बैंकरप्ट कर देना था। मैं वही तो अर्ज कर रहा हूँ ना, मैं तो एक मिसाल दी है, मैंने तो एक मिसाल दी है बशर, मैं तो एक बात कर रहा हूँ। मैं तो उसको एक मतलब सूटे के तौर पर इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये तो मैं नहीं कह रहा, लोग भी कहते हैं। और एक और बात बताऊँ रोशन, मैं आप जितने मर्जी मॉडर्न हो जाए, लेकिन एक जो चीज आज ही हमारे में मौजूद है, हम जब भी वो काम करते हैं इंशाल्लाह जरूर कहते हैं। हाँ बिल्कुल। जो तबाही मुबशर उन्होंने आपकी सोसाइटी में, आपके सकाफत में डाली है ना, और जो आपके मजहब के अंदर उन्होंने तबाही डाली है ना, वो आपके डिफॉल्ट से ज्यादा बदतर है। हमारी रिवायात में तबाही कर रही है यार, मैं खुदाई कसम तबाही कर रही है। आज अगर वो बेटा बाप की बात सुन रहा है ना, समझिए कि वो एक मोजा है। ये मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ, आप एक खुदा अल्लाह बेहतर करेगा। मैं ये कहता हूँ, ज्यादा अच्छाई की बात आप पूछ रहे थे ना, मैं आपको गुजारिश करूँ कि अच्छाई तो उस दिन ही शुरू हो गई थी जब आप उस डिफॉल्ट के खतरे से निकल गए थे। तो आप दिन ब दिन टाइम वक्त लगेगा। कल वैसे मैं गया था शेख साहब, 1-2 मैं मार्केटों में गया हूँ, स्टोर्स में, जी सर, और मेरी मालकान से बातें हो रही थी, मैं क्योंकि अपना इंफॉर्मेशन ले रहा था उनसे, तो उन्होंने कहा कि जो 3 महीने पहले हालात थे अब उससे बहुत बेहतर हालात हैं, और अल्लाह का करम है, हम सोच रहे हैं कि शायद आने वाले दिन बेहतर हो जाएं। हमें सब बिजली ने बड़ा तंग किया हुआ है,
تو یہ ہے کہ لوگ باہر نکل آئے ہیں, لوگوں کو ایک یقین ہوا ہے اسٹیبلٹی کے اوپر. نہیں آپ یہ دیکھیں نا, آپ اندازہ کیجئے کہ سعودی عرب نے آپ میں انٹرسٹ شو کر کے اپنی ریفائنری لگانی شروع کر دی, اور انویسٹمنٹ بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے. چائنا نے جو انویسٹمنٹ کی بات کی ہے, وہ شر اگر وہ انویسٹمنٹ اگر آپ کی فائنل ہو جاتی ہے تو آپ یہ دیکھیں گے نا آپ کا ملک کہاں بٹھا رہا ہوگا. مجھے تو کوئی بتا رہا تھا میرا خیر اتنا اچھا نہیں ہے اس میں, اکانومی میں تو اتنا اچھا نہیں ہے, نہ ہی میری کو میتھمیٹکس میں اتنا اچھا ہے, لیکن کوئی مجھے یہ ذکر کر رہا تھا کہ اگر وہ سی پیک اگر کمپلیٹ ہو جاتا ہے ایز اوریجنل, تو اس سے جو آپ سروسز سے جو آپ لیں گے معاوضہ, وہ آپ کے میرے خیال میں جو آپ کا ڈیٹ ہے نا اس کے برابر کر دے گا آپ کو. اور بالکل کر دے گا. اور یہ آپ نہ کہیں کہ آپ کو اکانومی کا نہیں پتا, آپ تو شیخ ہیں, شیخوں سے زیادہ کس کو پتا ہے اکانومی کا. اچھا یہ میں نے ویسے بڑا ایک عجیب سا ایک رکھا ہوا ہے اپنا وہ کیا کہ چھپا کے کہ لوگ یہی سمجھتے رہیں گے شیخ ہے یار, جو کچھ نہ کچھ نہیں. آپ دیکھیں, میں نے آپ کو دیکھا ہے بڑی بڑی دعوتوں پہ, میں نے دیکھا آپ دھوتی پہن کے پھر رہے ہوتے ہیں آرام سے. میرا اپنا شوق ہے یار, ہاں وہ تو میرا ایک شوق ہے. ویسے کپڑے ہیں میرے پاس یار. شیخ رویل اصغر صاحب, عبدالقادر بلوچ اور نصر اللہ ملک میرے ساتھ ہی. ایک بریک کے بعد آتے ہیں تینوں کے پاس. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. میرے مہمان میرے ساتھ ہی ہیں. ملک صاحب آپ بات کرنا چاہ رہے تھے بریک پہ جانے سے پہلے. میں عبدالقادر بلوچ صاحب سے ایک دو چیزیں پوچھنا چاہ رہا تھا اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے. اب ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ کاپر میں ہم نمبر 1 ہیں, اور ریکارڈ ورک کا مسئلہ جو ہے اس میں ہم کوئی بہت بڑا بریک تھرو ہونے والا ہے, جس سے پاکستان کی اکانومی کو بڑا جو ہے وہ بوسٹ ملے گا. مل جائے گی. کاپر کی مائننگ کے حوالے سے بلوچ صاحب وہاں رہتے ہیں, چیزیں دیکھتے ہیں ساری, کیا واقعی ہم اس طرف درست سمت میں جا رہے ہیں؟ کیوں عبدالقادر بلوچ صاحب؟ بڑا مشکل سوال آپ نے پوچھا, کیونکہ میری انفارمیشن ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے جو اس وقت لوگوں کو بتایا گیا ہے, جو کچھ کیا گیا, جو معاہدے ہوئے ہیں, جو کارروائی ہوا ہے, جس طریقے سے اس پروجیکٹ کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. جب ہم گورنمنٹ میں تھے, پی ایم ایل این میں تھا, میں منسٹر تھا, اور اس وقت ایک کینیڈین کمپنی کولٹ مڈل ایسٹ کے نام سے وہ آئے, ان کا چیف ایگزیکٹو اس کا نام تھا رچرڈ, اور وہ ٹی سی سی میں 5 سال سی او بھی رہ چکا تھا. انہوں نے جو مجھے باتیں بتائی, انہوں نے کہا جی ہم نے یہ جو لوگ ہیں جنہوں نے وہاں پر ایکسپلوریشن کی, ریسرچ کیا, جو ڈیٹا انہوں نے لیا ہے, کہتا ہے یہ ہم لوگوں نے آپ لوگوں کو چیٹ کیا ہے, یہ آپ کی ریزروز جو ہے نا یہ $60 بلین کے نہیں ہے, دے آر مور دین $350 بلین, اور اس میں ڈپازٹ کی ایج جو ہے نا اٹ از ناٹ 40 or 50 years, اٹ کین گو ایون بیانڈ 100 years. اور ساتھ ہی اسی بات کو سرٹیفائی کیا شاہین صاحبائی نے بھی. تو بسم اللہ کریں نا, ہمارے مرنے کا ویٹ کر رہے ہیں کہ ہم بھی اچھے کو دن دیکھ لیں. پروگرام کیے, لیکن ابھی اس کو آگے پیچھے کر کے پھر وہی کارروائی, اس کو چھوٹا سا ریزرو دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور اس میں کافی کا حساب کتاب مجھے لگتا ہوا نظر آ رہا ہے. چاہیے تو یہ کہ دے شوڈ گو ان اے ویری بگ وے, کم آؤٹ ود اٹ, اور جو کچھ ہے لوگوں کو بتایا جائے کہ کیا کچھ ہے وہاں پر, اور اسی قسم کا ایفرٹ ہونا چاہیے. اگر $3.5 بلین $350 بلین کا اگر یہ ورتھ ہے اس کی ڈپازٹ کی, تو اس طرح کی ایفرٹ کو کی جانی چاہیے. اور میں تو کمنٹ ہی نہ کروں تو زیادہ بہتر ہے. تو آپ اپنے بلوچستان کے حالات ہی نہیں ٹھیک کرتے, کون آئے گا کمپنی وہاں پہ؟ نہیں, میں اس لیے کمنٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑے احسان کے طور پر یہ بات کی جا رہی ہے کہ جی یہ $6 بلین کا جو ہمارے اوپر جرمانہ لگا تھا, یہ بڑا احسان کیا گیا ہے جی. وہ کمپنی نے, انہوں نے کہا کہ ہم اس کو رائٹ آف کر دیتے ہیں. میری بھی جو لوگوں سے بات ہوئی ہے وہ کہتے ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے, یہ تو پی نٹس ہے, یہ کوئی پیسہ ہی نہیں ہے, کوئی احسان نہیں ہے. اس سے کئی گنا زیادہ دینے کے لیے لوگ تیار تھے اگر پراپر قسم کی اگر اس کی بات چیت کی جاتی ہے اور پراپر طور پر لوگوں کو لیا جاتا, بولا جاتا. آپ کے خیال میں میرے پاس زیادہ مجھے قادر صاحب مجھے ایک بات بتائیے گا, آپ کو یاد ہوگا کہ جب تحریک انصاف کی حکومت آئی تھی تو اناؤنسمنٹ ہوئی تھی اور ہم نے بڑی خوشیاں منائی تھیں کہ جی تیل کے ذخائر ملنے والے ہیں بہت زیادہ, سعودی عربیہ سے بھی زیادہ بڑا ذخیرہ ملنے والا ہے.
پھر ریکارڈ ایک پہ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. ان دونوں چیزوں پہ جو بلوچستان سے لنکڈ ہیں کتنے فیصد کام ہوا ہے پچھلے 4 سال میں؟ مبشر میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ڈیرہ بگٹی میں سوئی میں وہاں پر ٹائٹ گیس کے اس سوئی گیس میں جتنا گیس نکلا تھا اس سے دگنے ریزروز وہاں پر اویلیبل ہیں, لیکن ٹائٹ گیس کی ایکسپلوریشن پہ یہ ایل این جی مافیا میں جانے نہیں دے رہا ہے. ہمارے جنران میں کولو میں وہاں پر جو تیل کے ڈپازٹس ہے پری پارٹیشن ڈیز میں وہ باقاعدہ زمین کے سرفیس پہ آتا تھا اور اس سے باقاعدہ ڈرم بھرے جاتے تھے, اونٹوں پہ لاد کے ان کو دائیں لے جایا جاتا تھا. ابھی بھی وہاں پر وہ ہے, لیکن ہمیں ہمت نہیں ہو رہی ہے جا کے اس کو ایکسپلائٹ کر لینا, اس کو استعمال کر لینا. ہم غریب نہیں ہیں, ہمارے پاس بہت کچھ ہے, لیکن انفارچونیٹلی ہر بات پہ ہم کمپرومائز کرتے ہیں. بجلی کے بل نہیں دیے جاتے ہیں, 3000 بلین روپیز کا سرکولر ڈیٹ ہمارا ہو جاتا ہے. وی ٹرائی ٹو لیو ود دیٹ. بل نہیں دے رہے, بل کیا مقصد ہے یار؟ حکومت ہو اور وہ بل نہ لے. پرائیویٹ آدمی میرے اور آپ کے بجلی کو کاٹنے میں کتنی دیر ان کو لگتی ہے؟ گیس کے جو سرکولر ڈیٹ وہ بھی 1000 ارب روپے سے اوپر چلا گیا. یا جس کی مرضی ہے, حکومت اصل میں نام کی کوئی چیز ہے نہیں, کمپرومائز والی کارروائی ہے. بس یہ ہے کہ پبلک کے اوپر بوجھ ڈالتے جاؤ اور جو بدماشی کوئی بدماش کرنا چاہے تو کرتے جائیں گے. وائٹ کالر بدماش ہم جیسے لوگ ہیں اور لوٹ رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں. ایمانداری نہیں ہو رہی ہے. یہ جو باتیں میں نے بتائی آپ کو سوئی کے بارے میں, جنران کے بارے میں, کولو کا, آپ کسی سے پتہ کر لیں, آپ کے ریکارڈ میں اویلیبل ہیں یہ چیزیں. یہ ایل این جی مافیا آپ کا کیا کر رہا ہے؟ کوئی کام کرنے نہیں دے رہی ہے. بلینز اور بلینز کا لوٹ مار کر رہے ہیں. ان کی جو عیاشیاں ہیں یہ دیکھ لیں کیا کچھ ہے. کیوں ملک صاحب ایل پی جی یہ باہر سے منگاؤ اور یہ کرو یہ کرو. ٹھنڈ پہ گئی تھانوں سکون مل گیا اسے, آپس کی بات ہے. دیکھیں یہ صورتحال ہے اور پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ملک کی آنے والی حکومت درست کر لے گی, اس سے آنے والی حکومت درست کر لے گی. نہیں, میں ایک اور بات سوچ رہا ہوں. جی 76 سال سے اس ملک کو ہر آدمی اپنی اپنی اوقات میں کھا رہا ہے اور اپنی اپنی حیثیت اور حرص کے حساب سے کھا رہا ہے, اور اللہ تعالیٰ پھر بھی اس ملک کو دے رہا ہے. اور آنے والا کہتا ہے پچھلی حکومت نے ملک کا تباہ و برباد کر دیا. حالانکہ سارے حصے دار ہیں, صحیح بات. سارے حصے دار ہیں, ایسے تو کوئی بات نہیں میں ہے. مبشر ایک بات آپ کے لیے, آپ کے انفارمیشن کے لیے ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں. جب میں کور کمانڈر تھا تو وہاں پر جنرل پرویز مشرف نے یہ آئل اینڈ گیس کی ایکسپلوریشن کی کوارڈینیشن کی رسپانسبلٹی مجھے دی تھی بطور کور کمانڈر کے. میں گجرانوالے میں تھا, وہاں سے کوئٹہ میری پوسٹنگ ہوئی. تو یہ جنران والی آئل کے ایکسپلوریشن کے لیے میں نے او جی ڈی سی کے چیئرمین اکمل پرویز صاحب تھے, میجر جنرل تھے, ان کو بلایا, اس کی ٹیم کو بلایا کور ہیڈ کوارٹر میں. اور میں نے اس کو, انہوں نے وہاں پر کہا جی یہ فائرنگ ہے, سیکورٹی کا پرابلم ہے, یہ وہ ہے. میں نے کہا جی اگر میں 10 کلومیٹر آل اراؤنڈ دیٹ لوکیشن جہاں پر تم لوگوں نے ایکسپلوریشن کرنا ہے, میں اگر اپنے ٹروپس فزیکلی وہاں پر ڈپلائی کر لوں اور اس بات کو یقینی بناؤں کہ فزیکلی کوئی انڈیویجول وہاں پر موجود نہیں ہوگا, کہتا ہے جی اگر پھر بھی اوپر سے اگر گولا آیا تو پھر کیا کریں گے. اور انہوں نے جواب دیا, اینڈ دے ڈنٹ نو اٹ, اور چیز وہیں پر رہ گیا. قادر صاحب مجھے ایک بات تو بتائیں. سولجر تھا, میں بھی بلوچ سولجر صاحب تھا. بلوچ صاحب پھر ہمیں مان نہیں لینا چاہیے کہ ہم برے طریقے سے ناکام ہو چکے ہیں اور ہمیں کوئی امید کی کرن بھی دکھائی نہیں دیتی. دیکھیں نا, ابھی یہ بات ایک سولجر کی طرف سے آیا. میں بھی یونیفارم آدمی, وہ بھی یونیفارم, ہم نے تو یونیفارم پہنا ہوا تھا مرنے کے لیے. تو ان کا یہ کہہ دینا کہ جی اوپر سے گولے آ گئے تو پھر کیا ہوگا, یہ ہوگا, یہ کوئی بات ہے؟ انفارچونیٹلی نہیں کرتے ہیں. اس کو کسی نے پوچھا نہیں, کسی نے جواب نہیں لیا ان سے. زندہ لیکن قادر بھائی مجھے ایک بات تو بتائیں. آپ کیونکہ کور کمانڈر بھی رہے وہاں پہ, آپ گورنر بھی رہے ہیں وہاں کے بلوچستان کے, تو آج تک امن و امان کیوں نہیں ہو سکا بلوچستان میں؟ ہاں, ویری گڈ کوشچن, بہت اچھا کوشچن ہے یہ, بہت اچھا کوشچن ہے. کوشچن یہ ہے کہ بلوچستان ایک بہت وسیع علاقہ ہے اور پھر اس کا تعلق ڈائریکٹ بلوچستان سے نہیں ہے. آپ کو مہربانی کر کے کشمیر واپس جانا پڑے گا, اور جو کچھ وہاں پہ ہو رہا ہے اور جتنا وہ تکلیف میں ہیں وہاں پر انڈینز, وہ اپنی پریشر کو وہاں سے ریلیز کرانے کے لیے یہ تمام کی تمام کارروائی ان کے پیسوں سے ہو رہا ہے, ان کے سپورٹ سے ہو رہا ہے, ان کا ویپن, ان کی ہر چیز وہاں سے آ رہی ہے, اور وہ یہ ڈائریکٹلی ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہے. اور پھر یہ آپ کا پھر ایک اور دشمن ہے, وہ ہے یہ جو گوادر آ گیا آپ کا. گوادر سے بڑے لوگ تکلیف میں ہیں اکراس دا چینل, اگر آپ دیکھ لیں, وداؤٹ ٹیکنگ اینی بڈیز نیم,
ٹھیک ہے نا جی. میں نہیں مانتا بلوچ بلوچ صاحب صاحب بلوچ صاحب قادر صاحب میں نہیں مانتا آپ کی بات کو معذرت کے ساتھ بلوچ صاحب بڑے ادب کے ساتھ آپ کو میں سوری آپ پہلے ڈس ایگری میں ایک بات کروں سر گزارش یہ ہے کہ اس میں تو کوئی دوسری آپ نے مجھے مکمل نہیں کرنے دیا. بلوچ صاحب گزارش یہ ہے کہ اس میں تو آپ مجھے آپ کا پریمبل ہی غلط ہے. یار مکمل تو میں آپ کے پریمبل سے نہیں ایگری کر رہا. ہم اس بات سے اتفاق کرتے ہیں جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ہندوستان کی اس میں انوالومنٹ ہو سکتی ہے. نہیں میں مانتا میں وجہ چلے میں مان لیتا ہوں سر. نہیں کسی اور طریقے سے میں کہہ رہا ہوں کہ ذمہ دار تو ہم لوگ ہیں نا. اپنا بات جنرل صاحب سوال یہ ہے آپ مجھے مکمل تو میرا سوال یہ ہے جنرل صاحب کہ بلوچستان میں منتخب ہونے والی حکومتیں احساس محرومی پیدا کرنے کی ایک بنیادی وجہ وہاں کی حکومتیں ہیں. آپ کے وزرائے اعلیٰ 3 4 دن تک سوتے رہیں, عوام درخواستیں لے کے ان کے دفاتر کے ایک چکر آپ کے لگاتے وزیر رہے. اعلیٰ سے میں ملنے گیا تھا, ہماری میٹنگ جو تھی نا وہ 8 گھنٹے ڈیلے ہو گئی. میں نے کہا کیا وجہ ہے بھائی؟ ان کا وہ سر سوٹے لگا کے پڑے ہوئے, ان کو کافی پلائی جا رہی ہے تاکہ وہ انٹرویو دے سکیں آپ کو. یہ میرے ساتھ ہو چکا. آپ مبشر آپ 100% صحیح ہے, ملک صاحب صحیح ہے. ہمارا اپنا قصور ہے بنیادی طور پر. وہ جو وجوہات ہیں بلوچستان میں انسرجنسی کے, سیکیورٹی پرابلم کے, اس کی طرف کسی نے توجہ دینے کی کوشش میں نہیں کی ہے. آپ کی توجہ دلا رہا ہوں. بنیادی اگر آپ طور پر اجازت دیں, اکنامک پرابلم ہے. اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کی توجہ دلاتا ہوں, کیونکہ آپ کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے. پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں بلوچ حکومت کو 500 بلین دیا گیا. 500 بلین. ان 500 بلین میں سے عبدالقادر بلوچ صاحب, میرا دعویٰ ہے آپ کو, مجھے 5 بلین بھی عوام کے اندر لگا ہوا دکھا دیں. یہ بنیادی سوال. پہلی بات مبشر میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ 500 بلین پیپلز پارٹی کے دور میں آپ کو بتا رہا ہوں نہیں دیے گئے تھے. مان لیں انہوں نے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ ابھی عمران خان نے بھی 600 بلین ساؤتھ بلوچستان کے لیے انہوں نے پیکیج دیا ہوا تھا, 1 روپیہ بھی اس کا نہیں آیا. یہ اعلانات ہوتے رہے بھائی میرے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کرپشن ہے, ہمارے لوگ صحیح ریپرزنٹیشن بلوچستان کی نہیں ہے, ہمارے الیکشن مینیپولیٹ کیے جاتے ہیں. آپ یہ دیکھیں. چلے مجھے ایک بات تو بتائیں, مجھے ایک بات تو بتائیں سر, مجھے ایک بات مت بولو نا, میں جواب دیتا ہوں. ایک بات تو آپ نہ بولے. آپ نے ایک بات کی تھی کہ آپ کی پارٹی میں تھن آؤٹ ہو رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. کیا بات کر رہے تھے آپ؟ جی ہاں, یہ کوئی ریپرزنٹیشن ہے جمہوریت ہے؟ یہ جو آنے والے اور جانے والے اور یہ اور وہ جو ابتدا میں آپ نے, سر آپ کی پارٹی میں بھی تو ایسے ہی آئے تھے نا. اب آپ تحریک انصاف سے جو لوگ نکل رہے ہیں ان میں سے کئی آپ کی پارٹی میں آئی ہیں. وہ کیوں آئی ہیں پھر؟ آپ نے ان کو کیوں لیا؟ ہاں بس یہی انفارچونیٹلی بس یہی طریقہ ہمارے ملک میں. بلوچستان میں تو بات یہ ہے کہ صحیح ہے, ابھی 2 بلین روپیز پر ایئر اگر ڈیولپمنٹ بجٹ آپ ایم پی اے کو دیں گے اور اس کا بھائی ٹھیکیدار ہوگا وہ 18% جو ہے نا ایکسیپٹنس لیتا ہے اور کمیشن جا کے 60% پہ پہنچ جاتا ہے, پھر آن گراؤنڈ کیا ہوگا؟ ٹھیکیدار بھی تو 10% اپنا پروفٹ کرتا ہے. آپ کو پتا ہے, مجھے پتا ہے, سب کو پتا ہے, اگر 25 روپے میں کیا رہنا, تو مقصد یہ ہو رہا ہے. ابھی میں کیا کر سکتا ہوں؟ جنرل صاحب یہ عام آدمی ہم نے تو بڑی کوشش کی. چلیں بریک لیتے ہیں. یہاں پہ عبدالقادر بلوچ میرے ساتھ ہے, نصر اللہ ملک میرے ساتھ. چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, آتے ہیں بریک کے بعد. ٹھیک ہے, بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. بریک پہ جنس پہلے آپ باتیں سن رہے تھے عبدالقادر بلوچ صاحب کی اور نصر اللہ ملک صاحب کی. ملک صاحب, میں جو بلوچ صاحب کو میں نے اس وقت کہا نہیں تھا, میں کہہ دیتا ہوں, بریک کا وقت ہو گیا تھا. بلوچ صاحب ہم نے دیکھا ہے کہ آپ کے جو لیویز ہیں نا وہ آپ کا سب سے بڑا پرابلم ہے. آپ کے جو سرداری سسٹم ہے وہی لوگوں کو محروم کر کے رکھتا ہے, اور ہم دیکھتے ہیں صدیوں پرانا نظام جو اب اس سے کو بات کرے تو اس کے خلاف ایک لاوا پڑ جاتا ہے کہیں اور پہ کہ ہماری روایات کے خلاف بات ہو رہی ہے, ہماری ٹریڈیشنز کے خلاف بات ہو رہی ہے. لیکن محرومیاں جو ہیں وہ تو اپنوں کو اپنوں نے کیا ہوا نا. مبشر میں ایک ریکویسٹ کروں گا آپ سے, جی اس کے لیے اگر مجھے پے بھی کرنا پڑے میں کروں گا. آپ ایک مہربانی کر کے ایک پروگرام ایسے چلائیں جہاں پر مجھے 1 گھنٹہ دیں, اور یہ تمام اپنے سوالات جتنے بھی ہیں آپ مجھے کر لیں. انشاءاللہ میں آپ کو سیٹسفیکٹری کنونسنگ جواب دے دوں گا, ٹو پازیٹیونیس یا نیگیٹو کی طرف جو بھی ہے. آپ مہربانی کر لینا. اگر آپ یہ اجازت دیں مجھے,
آپ یہ اجازت دیں کہ میں آپ کے ساتھ ایک سردار کو بھی رکھوں گا کسی بھی قبیلے کے, تاکہ وہ بھی جواب دے. بالکل رکھ لیں, بالکل رکھ لیں, بالکل رکھ لیں, بالکل رکھ لیں. مفتی صاحب کو یا جس کو کسی لانا کو ہے, رکھتے ہیں, جس کو مرضی لانا ہے, جس قسم کے سوال کرنے ہیں, یو آر ایٹ لبرٹی. ہر قسم کا میرے ذات سے متعلق ہو, اسٹیٹ میں ہٹ کرے, میرے پرسنالٹی کے اوپر ہٹ کر لے, جو بھی کرنا ہے. سرداری نظام کے اوپر جو بات کرنا ہے, میں آپ کو ہر چیز کا جواب دے دوں گا. میں آپ کو فیکٹس فگرز کے ساتھ جواب دے دوں گا. یہ نہیں ہے کہ ہوا میں بات کریں گے, نہیں. جو اور سرکاری ریکارڈ سے چیزیں پروڈیوس کر کے آپ کو دکھائے جائیں گے, آپ کو ملیں گے. میں ملک صاحب تو جب بھی یہ گیا ہوں نا things are not بلوچستان, like that. میں جب بھی گیا ہوں نا بلوچستان, اور میں نے جو حال ان بیچاروں کا دیکھا ہے وہاں پہ, میں کہتا ہوں ان کو تو جائز غصہ چڑھتا ہے بھائی. لیکن مبشر صاحب بات یہ ہے کہ ہم صرف ایک بلوچستان کے لیے دیکھیں، بات کر رہے ہیں, کیا مبشر پورے ملک کا ایک- المیہ نہیں ہے؟ جی یہ پورے ملک کا المیہ ہے. نہیں نہیں, وہاں پہ بہت زیادہ ہے. آپ گئے نہیں ہیں پھر مبشر پھر آپ نے پھیرا نہیں ایک لگایا. مختصر جی بات میں جی مبشر میں ایک مختصر بات جی کرنا جان چاہتا صاحب، ہوں, ذرا بولیں، سن لینا. بولیں. جنرل پرویز مشرف آف دا ریکارڈ, اس نے کہا کہ بلوچستان میں کم و بیش 76 سردار ہیں, 76. اور ساتھ ہی اس نے کہا کہ 4 سرداروں کو چھوڑ کے باقی سب سردار میرے ساتھ ہیں. اگر سرداری نظام کا یہ پرابلم اس کی وجہ سے ہے تو 72 4 کے اگینسٹ بہت ہیوی ہونے چاہیے تھے ان کو. لیکن ان کے مخالف کون سے تھے؟ بری سردار تھا, بگٹی سردار تھا, بینگل سردار تھا. اور بیزنجو سردار مخالف نہیں تھے. بیزنجو چونکہ ان کے تاریخ میں پولیٹیکلی ان کے ساتھ ایلائڈ تھے تو ان کو بھی بطور سردار کے گنا جاتا تھا. ان کے جو علاقے ہیں, جہاں تک بری سردار کا تعلق ہے, ڈیرہ اپنا کولو ہے, ڈیرہ بگٹی جو ہے نا بگٹی سردار کا ہے. سردار بینگل کا جو ہے نا ایک تحصیل ہے, وڈ تحصیل, ڈسٹرکٹ نہیں ہے. بلوچستان میں 34 ڈسٹرکٹ ہیں, 34 ڈسٹرکٹس ہیں. 34 کے اگینسٹ 2.5 یا 3 ضلعوں میں سردار ہیں. ان کے اپنے ایریاز ہیں جہاں پر ان کے ٹرائب رہتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں. کوشچن یہ لیکن ہے بالکل, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پرابلم سب سرداری نظام کی وجہ سے ہے. سردار چلے گئے, یہ جو نیا سرداروں کا کراپ آیا ہوا ہے جو ان کی جگہ پہ ایکٹنگ کرتے ہیں, یہ جو ایم این اے کی شکل میں, ایم پی اے کی شکل میں, یہ جو لوٹ مار گورنمنٹ کے فنڈز کا انہوں نے لگایا ہوا ہے, یہ جو بڑے بڑے بالوں والے 4 گاڑیاں بھر کے پھرتے ہیں دائیں بائیں, جہاں پر ایک بندہ جس کے والد کے پاس جو ہے نا ایک گاڑی کبھی نہیں تھی, اس کے فورٹ کو جا کے دیکھیں 40 کروڑ کا فورٹ اس نے بنایا ہوا دائیں بائیں, نام لینا میں نہیں چاہتا ہوں. اس قسم کے بے شمار اور ہیں. یہ جو نئی پود آئی ہے, یہ جو ایم این ایز اور ایم پی ایز اور یہ گورنمنٹ کے فنڈز کے ساتھ ظلم کرنے والا, ڈرگ ٹریفکنگ کر کے وہ سردار جو 76 72 وہ سارے غائب ہو گئے. ان میں سے ابھی جو سردار ہیں انفلوئنس والے, یہ بری وہ سردار تقریباً غائب ہو گیا. بگٹی بھی تقریباً دائیں بائیں ہیں. بری اس وقت زہری ہے اور بینگل ہے جو تھوڑے بہت نظر آ رہے ہیں. یہ اس لیے نظر آ رہے ہیں کہ دے ہیو بین چیف منسٹرز, یہ ایم پی اے رہے ہیں, چیف منسٹر رہے ہیں, اور یہ پارلیمنٹری حساب کتاب میں حصہ لے رہے ہیں. ان سے کئی لوگ کئی گنا زیادہ طاقتور ہیں, اور یہ ہے بالکل اس نظام کی وجہ سے. میں نے بتایا کہ تفصیلات میں اس کو آپ کو بتا دوں گا جب آپ مہربانی کر کے مجھے موقع دیں گے, جہاں پر آپ کے اسٹوڈیو میں بیٹھ کے میں. تو بشیر صاحب مسئلہ بالکل ٹھیک ہے. یہاں جو ایم این ایز, ایم پی ایز اور جو دولت کے بنیاد پر سیاست میں لوگ آ گئے ہیں, وہ صرف بلوچستان نہیں, پنجاب بھی ہے, کے پی کے بھی ہے. مجھے بتائیے آج سیاست کس کے پاس ہے؟ سرمایہ دار کے پاس ہے, جاگیردار کے پاس ہے, وڈیرے کے پاس ہے. عام آدمی آپ کی سیاست سے آؤٹ ہے. جی بلوچ صاحب, ہمارے قومی اسمبلی میں 16 میں سے 1 سردار ہے. قومی اسمبلی میں ہمارے صوبہ اسمبلی کے 65 وہاں پر ممبر ہیں, 65 میں 5 سردار ہیں, باقی سارے کامرر ہیں. لیکن وہ سرداروں سے بہت بڑے سردار ہیں وہ. مزاج کا مسئلہ ہے نا جی. آپ جب اب سرکاری وسائل لوٹ کے, سردار بھی وہی بن جاتا ہے نا. ایک ابھی بڑی اچھی مثال دی انہوں نے کہ جس کے باپ کے پاس گاڑی نہیں تھی, اس کا آپ محل دیکھیں جا کے, ان گاڑیوں کا لشکر دیکھیں ذرا. چلیں انہوں نے نام بھی نہیں لیا بلوچ صاحب نے, میں بھی نام نہیں لیتا, لیکن گاڑیوں کا لشکر, کلاشن کوف, بردار جیسے ان کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. مجھے بتائیں یہ پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ تو ان کو کھلی چھوٹ دے کون رہا ہے؟ ولد نامعلوم, مبشر ولد نامعلوم, عبد القادر ولد نامعلوم, یہ بھی پتہ نہیں ہے. یہ حالت کر دی ہم نے اس ریاست کے ساتھ. نصر اللہ ملک آپ کا, عبد القادر بلوچ آپ کا, شیخ روہیل اصغر آپ کا بہت بہت شکریہ. چلتے چلتے میں ایک بات کروں کہ پاکستان میں پوٹینشل تو بہت ہے, لیکن یہ پوٹینشل اس وقت تک اوپر نہیں آ سکتا جب تک یوتھ کو موقع نہیں ملے گا, جب تک نوجوان نسل کو موقع نہیں ملے گا, اور جب تک ہم یہ پرانے روایتی سیاستدانوں کے نرغے میں رہیں گے.
اور سچی بات ہے کہ جس ملک میں شاہ خرچیاں اتنی ہوں جتنی ہمارے ملک میں ہیں حکومت کے لیول پہ، وہ ملک ترقی کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، وہ اپنے خرچے بھی پورے نہیں کر سکتا۔ تو اگر آج پاکستان کے 23 کروڑ عوام فیصلہ کر لیں کہ ہم نے صحیح راستے پہ چلنا ہے اور ہم نے کسی کو یہاں پہ لوٹ مار نہیں کرنے دینی، تو پھر نہ آپ کو نہ مجھے کوئی ہمارے حق کا استحصال نہیں کر سکے گا۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔